ہاؤس۔ محبان نبی و اہل بیت نبی، سامعین گرامی قدر، آج کی یہ مجلس ترحیم بسلسلہ بلندی درجات سید حسنین علی نقوی، خالق و مالک لم یزل اللہ چہاردہ معصومین کی عزت و عظمت و طہارت کے وسیلہ سے مرحوم و مغفور کے درجات میں بلندی فرمائے۔ آپ جتنے بھی حاضرین مومنین و مومنات اس وقت اس بارگاہ میں شریک صف عزا ہیں، مولا تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور تمام کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ میرا اللہ، میرا آقا، میرا مولا ہمارے صاحب العصر امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارا شمار مولا کے ناصرین میں فرمائے۔ آج کی یہ مجلس ترحیم ہے، اس کے لیے میں نے اللہ کے رسول کی ایک شہرہ آفاق حدیث آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قیامت تک کے لیے ہدایت کا سرنامہ دیا ہے۔ جب خدا نے سلسلہ ہدایت کو شروع کیا تو خدا چاہتا تھا کہ مخلوقات تک اور میری انسانیت تک ہدایت پہنچے، تو خدا نے جب اس سلسلہ ہدایت کو شروع کیا تو اس اللہ کا یہ کرم تھا کہ اس نے ہادی پہلے بنایا اور انسان کو بعد میں زمین پہ اتارا۔ اسے خبر تھی کہ انسان محتاج ہدایت ہے، اسے خبر تھی کہ انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، تو اس نے ہدایت انسانیت کا بندوبست یہ کیا کہ اس نے ہادی برحق کو جب زمین پہ اتارا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا۔ ہر نبی اس دنیا سے جاتے ہوئے جب اگلے نبی کا اعلان کر کے گیا تو وہ بتا کے گیا کہ یہاں تک ہدایت میں نے کی ہے، یا میرے بعد ایک اگلا نبی آئے گا اور وہ امت کو ہدایت کے ساتھ منسلک کرے گا۔ سلسلہ ہدایت یوں چلتا 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 کم و بیش 1,24,000 انبیاء تک پہنچا، اور ہمارے وقت کے نبی ہمارے آقا و مولا جد الحسن والحسین نے زمین پہ آ کے سلسلہ ہدایت کو جو انبیاء سے چل رہا تھا اسے وہیں سے تمام کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی تو اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت کر کے جائیں اور انسانیت کی ہدایت کا بندوبست کر کے جائیں، جب تک اگلا ہادی زمین پہ نہ آ جائے تب تک وہ ہدایت کے سلسلے کو نہ توڑے؟ تو یہ ممکن نہیں تھا، یہ تصور میں نہیں آ سکتا کہ انسانیت نے قیامت تک چلنا ہو اور آخری نبی جاتا ہوا ہدایت کا کوئی بندوبست نہ کر کے جائے۔ رسالت مآب نے جب ہدایت کا بندوبست کیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث بیان کر دی، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ رسول اللہ نے امت کو ہدایت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے دو چیزوں کے ساتھ منسلک کر دیا، ایک قرآن کے ساتھ اور ایک اہل بیت کے ساتھ، اور ساتھ رسول نے حدیث میں یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر تم اس کے ساتھ متمسک رہو گے اور ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو یہ تمہیں حوض کوثر تک میرے پاس لے آئیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر دی کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت۔ اب آج ہمارے پاس مساجد میں قرآن ہے، گھروں میں قرآن ہے، لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے امت میں اختلاف کیوں ہے؟ قرآن موجود ہے لیکن امت میں اختلاف ہے، قرآن موجود ہے لیکن امت جھگڑے اور تفریق کا شکار ہے۔ جب ہم پوچھتے ہیں کسی بھی مسئلہ، کسی بھی فرقہ کے پاس جا کے کہ آپ کے پاس قرآن ہے تو کیا آپ کے پاس مکمل ہدایت ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس مکمل ہدایت۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو نبی چھوڑ کے گئے تھے اس پر منوعاً عمل ہم کر رہے ہیں۔ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس جو بھی ہدایت ہے وہ کیسے ہے،
تو وہ قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ حکم دیتی ہے، یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ حکم دیتی ہے، یہ قرآن کی آیت ہمیں یہ حکم دیتی ہے۔ ہم دوسرے مسلک کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے مسلک، اپنے عقیدہ کی وضاحت کے لیے ہمیں وہی قرآن پیش کرتا ہے۔ تیسرے مسلک کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی اپنے عقیدے کی وضاحت کے لیے ہمیں وہی قرآن پیش کرتا ہے۔ اب سوال یہاں پر، کیونکہ میں پڑھے لکھے معاشرے کے پڑھے لکھے افراد کے ساتھ مخاطب ہوں، تو اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ قرآن کیا مختلف معنوں میں آیا ہے؟ کیا قرآن نے مختلف معنی اور مفاہیم بیان کیے ہیں؟ اگر قرآن نے مختلف معنی اور مفاہیم بیان نہیں کیے تو پھر آج ہر گروہ کے پاس اپنے عقیدے کی وضاحت کے لیے ایک ہی قرآن ہے، تو ہر ایک مختلف تعویلیں کیوں کر رہا ہے؟ جب ہم نے علماء کرام سے پوچھا کہ کیا قرآن جو ہے وہ اپنی ایک آیت میں کئی معنی نکالتا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، قرآن کی ایک ہی آیت ہوتی ہے، ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ قرآن کی آیت ایک ہے، قرآن کے معنی ایک ہے، تو پھر فرقوں میں علیحدہ علیحدہ قرآن کی تعویلیں کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جس نے قرآن ہم تک پہنچایا اس نے تو بعین ہی وہی پہنچایا تھا، لیکن آگے بیان کرنے والوں نے اس قرآن کو جب ہم تک پہنچایا تو اس میں مختلف قسم کی تفریق پیدا کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں کسی قسم کا کوئی خطا کا امکان نہیں تھا۔ جس نبی نے اس قرآن کو ہم تک پہنچایا اس میں خطا کا امکان نہیں تھا۔ پھر امت اور نبی کے درمیان کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے قرآن ہم تک پہنچایا، لیکن ویسے نہیں پہنچایا جیسے نبی چھوڑ کے گئے تھے، ویسے نہیں پہنچایا جیسے نبی بتا کے گئے تھے۔ اب ہم نے جب قرآن کو سمجھنا ہو تو ہم رسول اللہ کی پاک عدالت میں جا کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم قرآن کو بالکل ویسے ہی سمجھنا چاہتے ہیں جیسے اللہ نے آپ پر اتارا تھا۔ تو رسالت مآب کی آواز آئی کہ میں نے تو تمہیں بتا دیا گا، اگر قرآن کو ویسے ہی سمجھنا ہو تو میری اہل بیت کے پاس جانا، قرآن کو ویسے ہی وضاحت میری اہل بیت کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی اصل وضاحت اہل بیت کے ذریعے سے ہوگی۔ تو جب ہم اہل بیت کے دروازے پہ جاتے ہیں تو ہمیں قرآن اور اہل بیت میں ایک مطابقت ملتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت میں ایک چیز مطابقت پاتی ہے کہ قرآن بھی معصوم ہے اور اہل بیت بھی معصوم ہے۔ قرآن میں بھی خطا کا امکان نہیں ہے اور اہل بیت میں بھی خطا کا امکان نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن کو ہم نے بعین ہی لینا ہے تو ہمیں کسی معصوم سے لینا پڑے گا۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ اصال ثواب کرتے ہیں تو اصال ثواب میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس قرآن خوانی کے دوران آپ مجالس کیوں کرتے ہیں، آپ ذکر امام حسین کیوں کرتے ہیں؟ اس کا مرنے والے کو ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ تو میں اصال ثواب کی مجلس کا کانسیپٹ بھی قرآن ہی سے واضح کر دیتا ہوں۔ جب خدا نے ہم تک قرآن اتارا تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ کسی سے مشورہ نہیں کرتا، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، ہر چیز اس کی طاقت کے اندر ہے۔ لیکن جب اس نے ہم تک قرآن پہنچانا چاہا تو اس نے سیدھا قرآن ہم تک نہیں پہنچایا۔ اس خدا نے کیا پروسیس کیا؟ خدا نے قرآن کو لوح محفوظ پہ رکھا، لوح محفوظ سے جبریل امین نے لیا، جبریل قلب پیغمبر پہ لے کے آیا، قلب پیغمبر سے زبان محمد تک آیا، پھر ہم جیسے گناہگار بندوں تک پہنچا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے اس قرآن کو جو سیدھا ہم تک پہنچانا چاہتا تھا اس نے سیدھا قرآن کو ہم تک نہیں پہنچایا، اس نے لوح محفوظ پہ رکھا۔ لوح محفوظ بھی معصوم، جو فرشتہ لے کے آیا وہ فرشتہ بھی معصوم، جس دل پہ اترا وہ دل بھی معصوم، جس زبان سے جاری ہوا وہ زبان بھی معصوم۔ خدا نے قرآن کو اتنے معصوم وسیلوں سے گزار کے ہم تک پہنچا کے ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر کل اسی قرآن کو اپنے مرنے والے کو واپس ایصال کرنا ہو تو سیدھا بھیجنے کی غلطی نہ کرنا، کسی معصوم وسیلے کے ذریعے سے بھیجنا۔ اگر قرآن کو تم نے اپنے مرنے والے کو ایصال کرنا ہو، اپنے مرنے والے کو اس کا ثواب بھیجنا ہو، تو جیسا قرآن میں نے معصوم وسیلوں کے ذریعے سے گزارا ویسے ہی قرآن کو تمہیں معصوم وسیلوں کے ذریعے سے گزارنا پڑے گا۔ جب ہم خدا سے پوچھتے ہیں کہ میرے مالک ہم قرآن کس سے پوچھیں، تو خدا نے قرآن میں واضح اشارہ کر دیا ہے کہ قرآن کا اصل علم یا اللہ کے پاس ہے یا راسخون فی العلم کے پاس ہے۔ ان کے پاس ہے جو علم کے اندر اترے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہے جو علم سیکھتے نہیں بلکہ علم کے اندر رہتے ہیں۔ میرے مالک ہمارے پاس بھی علم ہے، فرمایا اوتیت العلم الا قلیلا، میں نے تمہیں علم دیا ہے لیکن ذرہ سا، بالکل تھوڑا سا۔ خدا نے قرآن میں واضح پالیسی دے دی کہ میں نے مخلوق کو علم دیا ہے قلیلا، تھوڑا۔ جن کے پاس تھوڑا علم ہے ذرا اس علم کی شرح دیکھ لیجئے کہ جس انسانیت کے پاس ذرہ علم آیا تھا اس نے اس ذرہ علم سے کیا لیا؟
انسان کو خدا کہتا میں نے تمہیں علم کا ذرہ عطا کیا تھا، میں نے تھوڑا سا قلیلہ، میں نے مختصر سا علم عطا کیا تھا. جس کے پاس مختصر سا علم تھا اس نے ہوا کے سینے کو چیر دیا، اس نے چاند کے سینے پہ جا کے قدم رکھ دیا، اس نے زمین کی تہوں سے خزانے نکال دیے، اس نے ہتھیلی پہ میلوں فاصلہ ختم کر کے ہتھیلی پہ تصویر کو واضح کر دیا، اس نے نت نئے سائنس کے کرشمے دکھا دیے، اس نے جدید ٹیکنالوجی دکھا دی، اس نے روزانہ کی روزانہ پہ نئی ایجادات دکھا دی، اس نے مریخ کے سینے پہ جا کے قدم رکھ دیا، اس نے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اس نے زمین کے اندر چھپی ہوئی خزانوں کو ڈھونڈ نکالا، اس نے کائنات کی ہر چیز کو مسخر ایسے کرنا شروع کر دیا کہ اس نے انسان کے خون کے اندر چھپے ہوئے خلیے کو بھی ڈھونڈ کے رکھ لیا. اس کا مطلب جس کے پاس ذرہ علم تھا اس نے ستاروں تک پہنچنے کی کوشش کی. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے مالک جن کے پاس ذرہ علم تھا وہ ستاروں تک پہنچ گئے، تو پھر جس کے پاس راسخون فی العلم ہے ان کے پاس کیا علم ہوگا؟ فرمایا اس لیے تو میں نے ان کی زندگی میں موجے دکھائے تھے. تم ذرہ علم کے ساتھ ستاروں پہ جا سکتے ہو لیکن راسخون فی العلم کی طرح ستارہ دروازے پہ اتار نہیں سکتے. تمہارے پاس قلیل علم ہے، تمہارے پاس قلیل علم ہے لیکن تم اس قلیل علم کے ساتھ سورج کی روشنی کی تہوں تک جا سکتے ہو لیکن انگلی کے اشارے سے سورج کو مغرب سے دوبارہ پلٹا نہیں سکتے. تم ذرہ علم کے ساتھ پتھر کاٹ سکتے ہو لیکن کعبہ کی دیوار پہ شک نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے جن کے پاس قلیلہ تھا اس نے علم کی گرہیں کھول دی. تو خدا نے کہا کہ قرآن کا علم قلیلہ والوں کے پاس نہیں، الراسخون فی العلم والوں کے پاس، ان کے پاس ہے جو علم کے اندر رہتے ہیں. وہ علم سیکھتے نہیں، وہ علم میں رہتے. ہمارا علم بالکل ایسے ہی ہے، اگر کوئی اہل زبان بیٹھا ہے تو وہ ضرور اس جملے کی داد دے گا. ہمارا علم ایسے ہی ہے جیسے دریا کے کنارے پیالوں میں پانی. اور راسخون فی العلم کیا ہے؟ جن کے علم کی کوئی سرحد نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن، رسول نے فرمایا کہ اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک قرآن کافی ہے اور دوسری میری اہل بیت. دونوں میں سے ایک بھی دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتا. میں اگر بہتر لفظ دوں تو آپ یقیناً اس بہتر لفظ کی قدر کریں گے. قرآن جسم میں آئے تو اہل بیت بنتا ہے، اہل بیت لفظوں میں آ جائیں تو قرآن بنتا ہے. آپ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا لہجہ اور ہے، اہل بیت کا لہجہ اور ہے. قرآن ہی کا لہجہ اہل بیت کا لہجہ ہے. پھر رسالت باب نے فرمایا اسی حدیث کو جس کو اہل سنت برادران کی کتاب نے صحیح اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے، اس پہ اہل سنت کی سند کے اعتبار سے کوئی جرح نہیں ہے، کوئی تعدیل نہیں ہے. وہ اس حدیث کا کہیں بھی انکار نہیں کرتے، اسے ضعیف مرسل یا شاذ نہیں مانتے. وہ کہتے یہ حدیث سے سکہ ہے، یہ حدیث متواترہ ہے، یہ حدیث معتبر ہے، یہ ایسی حدیث ہے جو ہمارے پاس صحیح اسناد کے ساتھ. وہ بھی اس حدیث کو مانتے ہیں لیکن تھوڑی سی تبدیلی بعض اوقات پہ انہوں نے کی ہے، بعض جگہوں پہ کہ کتاب اللہ و اترتی کی جگہ و سنتی، میری سنت. لیکن ہم اس میں بحث کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر آپ حدیث کا رخ بدلیں گے اور اہل بیت کی جگہ سنت دیں گے تو سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں نبی کے قول کو، نبی کے فعل کو. جو نبی بولے وہ سنت ہوتا ہے، جو نبی کرے وہ سنت ہوتا ہے. تو اگر قرآن کے خدا نے یہ کہا ہے رسول کو کہ تو دو چیزیں چھوڑنا، ایک میری کتاب اور ایک سنت، تو اگر آپ کے کہنے کے مطابق اگر ہم اس سے مراد سنت بھی لے لیں گے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر خود نبی نے اپنی قرآن کے ساتھ سنت چھوڑی ہے تو سنت ہے دو چیزوں کا نام، ایک نبی کے قول کا نام، ایک نبی کے فعل کا نام. نبی جو بولے وہ سنت، نبی جو کرے وہ سنت. تو اب اگر ہم نے ساری ہی نبی کی سنتیں لینی ہو تو کسی ایسے کو ڈھونڈنا پڑے گا جو ہر وقت نبی کے ساتھ ہے.
اگر آپ کہیں گے کہ سنت صحابہ اکرام سے لیں گے تو صحابہ اکرام کی عزت ہو سکتی ہے، لیکن ہم مکمل نبی کی سنت نہیں لے سکتے، کیونکہ صحابہ اکرام ہمیں وہی سنت بتائیں گے جو کام نبی نے مسجد میں کیا، کیونکہ وہ نبی کو دیکھتے تھے گھر کے باہر۔ تو نبی صرف گھر کے باہر نبی نہیں، نبی گھر کے اندر بھی نبی۔ آیتیں صرف رسالت مآب کے گھر سے نکلنے کے بعد نہیں آتی تھی، آیتیں گھر میں بھی آتی تھی۔ نبی حجرے میں ہوتے تھے، آیت حجرے میں آتی تھی، نبی بستر پہ ہوتے تھے، آیت بستر پہ آتی تھی۔ تو صحابہ کرام ہمیں وہ سنتیں بتا سکتے ہیں جو کام نبی نے گھر کے باہر کی، تو گھر کے اندر والی سنت کون بتائے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات سے دین لیں تو ازواج مطہرات ہمیں وہی دین دیں گی جو گھر کے اندر ہے۔ صحابہ اندر نہیں جا سکتے، ازواج باہر نہیں آ سکتی، مجبوری پھر امت کی اہل بیت بن جائے گا، کیونکہ نبی گھر میں ہوتے تھے تو یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے تو یہ پشت پہ ہوتے تھے، نبی بازار میں ہوتے تھے تو یہ شانوں پہ ہوتے تھے۔ اہل بیت ہی وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ جچتے بھی ہیں اور قرآن کے ساتھ سجتے بھی ہیں۔ آپ نبی کی حدیث کا اگلا حصہ سنیے گا، رسالت میں آپ نے فرمایا تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا حتی یالدو الی الحوض، یہاں تک کہ یہ تمہیں حوض کوثر پہ مجھے نہ ملا دیں۔ قرآن اور اہل بیت دونوں تمہیں میرے پاس لے آئیں گے حوض کوثر تک۔ یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنا، جڑے رہنا۔ ہم نے کہا ٹھیک، ہم قرآن کو بھی مانیں گے اور آپ کی اہل بیت کو بھی مانیں گے۔ آپ نے کہا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا، ان میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ ہم نے اس حدیث کو بھی مان لیا، اس حصے کو بھی مان لیا۔ یا رسول اللہ، آپ نے آخر میں انعام کیا دیا حتی یارد الی الحوض، یہاں تک کہ یہ تمہیں حوض کوثر تک چھوڑ آئیں۔ یا رسول اللہ، حدیث میں جملے کا اضافہ کر دیں، اے میرے آقا و مولا، فرما دے حتی یارد الی الجنہ، قرآن اور اہل بیت تمہیں جنت تک لے آئیں گے، قرآن اور اہل بیت تمہیں شفاعت تک لے آئیں گے۔ آپ نے حدیث میں حوض کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہ قرآن اور اہل بیت تمہیں حوض تک پہنچائیں گے۔ مجھے کوئی دوست، میں مثال کے لیے مثال دے کے بات واضح کرنا چاہتا ہوں، مجھے اگر میں کوئی دوست کہے کہ آپ ہمارے پاس یو ایس سے آئیں اور آ کے مجلس پڑھیں تو میں یہاں سے سفر کروں گا، تو وہ کہیں کہ آپ ایئرپورٹ تک پہنچ جائیں، تو میں کہوں گا کہ مجھے مجلس تک کون پہنچائے گا؟ وہ کہیں گے آپ کا کام ہے کہ آپ جو بھی فلائٹ لیں گے وہ آپ کو ایئرپورٹ پہ چھوڑے گی، ایئرپورٹ سے ہم آپ کو لے کے جائیں گے بارگاہ تک۔ میرا کام ہے اس ہوائی اڈے، اس ایئرپورٹ تک پہنچنا، میزبان کا کام ہے مجھے وہاں سے ریسیو کر کے بارگاہ تک پہنچانا۔ نبی نے فرمایا قرآن اور اہل بیت تمہیں حوض تک پہنچا دیں گے، حوض کوثر کے بعد جنت تک تمہیں ساقیہ کوثر لے کے جائیں گے۔ تمہارا کام ہے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک رہنا، اور قرآن اور اہل بیت کا کام ہے حتی یارد علی الحوض، وہ تمہیں حوض کوثر تک پہنچائیں گے، اور حوض کوثر کے بعد تمہیں جنت تک لے کے جانے والا ہے ساقی کوثر۔ تو جب ہم نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ متمسک ہو گئے تو پھر اب ہمیں موت کا ڈر کوئی نہیں ہے، پھر ہمیں موت سے گھبراہٹ کوئی نہیں۔ دنیا جسے موت کہتی ہے اسے ہم علی کی زیارت کہتے ہیں۔ اگر کوئی اہل زبان، یقیناً اہل زبان تشریف فرما ہوں گے، اہل ادب تشریف فرما ہوں گے، اہل عرفان تشریف فرما ہوں گے، مجھے اس جملے کی سطر کی قیمت قدر چاہیے۔ میں موت کے بارے میں بہترین جملہ یہی کہا کرتا ہوں کہ ولایت علی جب شنید سے دید میں بدل جائے اسے موت کہتے ہیں۔ جسے سنتے ہیں اسے دیکھنا شروع کر دیں اسے موت کہتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت فنا کا نام ہے، ہمارے نزدیک موت بقا کا نام۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر جانا ہے اور پھر قیامت والے دن ہی اٹھنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں قیامت سے پہلے قائم بھی ہے۔
ہم امام کے رجت پہ یقین رکھتے ہیں، ہم امام کے قبروں کے اٹھانے پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ حاکم شام جب علی کے ایک محب کو قتل کرنے لگا تھا تو اس نے قتل کرتے ہوئے کہا کہ بتا تو میرے ہاتھ سے کیسے قتل ہونا چاہتا ہے، تو اس نے مسکرا کے کہا بالکل ویسے ہی جیسے 12ویں کے دور میں تو میرے ہاتھوں سے قتل ہونا چاہتا ہے، کیا تو میرے آخری قائم کے ظہور پہ یقین نہیں رکھتا؟ تو ہمارے ہاں موت ایک وہ انتظار گاہ ہے جہاں پر ہم مرنے کے بعد بھی آخری حجت کے ظہور کا انتظار کریں۔ اس لیے تو میرے آقا مولا نے فرمایا کہ دن میں ایک وقت میرے ظہور کی دعا ضرور مانگا کرو، اگر تم میرے آنے سے پہلے چلے گئے تو میں تمہیں تمہاری قبر پہ لینے کے لیے آؤں گا۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ موت مر جانے کا نام ہے، ہمارے نزدیک موت بقا کا نام ہے، ہمارے نزدیک موت زندگی کا نام ہے۔ جابر بن حیان میرے چھٹے شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر تھا، جابر بن حیان نے سوال کیا مولا موت کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا جابر تو بتا تو موت کسے کہتا ہے؟ اس نے کہا مولا مر جانے کو، سانس رک جانے کو، حرکت نہ کرنے کو موت کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا زندگی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا حرکت کو زندگی کہتے ہیں، سانس لینا زندگی ہے۔ امام نے فرمایا تیری دونوں تشریحات غلط ہیں۔ اس نے کہا مولا پھر آپ بتائیں زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کیسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا جابر جسے تم زندگی کہتے ہو اسے ہم موت کہتے ہیں، جسے تم موت کہتے ہو اسے ہم زندگی کہتے ہیں۔ اس نے کہا مولا یہ فلسفہ آپ نے دیا میں یقین کر لوں گا، لیکن جب میں لوگوں کو سناؤں گا لوگ پتھر ماریں گے، لوگ مجھ پہ ہنسیں گے کہ یہ کیسی تشریح ہے کہ زندگی موت ہے اور موت زندگی ہے۔ امام نے کہا جابر ابھی واضح کر دیتے ہیں، بتا جب تو دنیا میں آیا تو کیا کر رہا تھا؟ جابر نے کہا مولا جب میں دنیا میں آیا میں رو رہا تھا، ہر انسان دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے۔ امام نے فرمایا تیرے رونے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا مولا میں تو نہیں جانتا، مجھے تو شعور ہی نہیں تھا کہ میں کیوں رو رہا تھا۔ امام فرماتے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی دنیا میں روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ بچہ رہتا ہے شکم مادر میں، وہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کل کائنات شکم مادر ہی ہے۔ جب وہ شکم مادر سے نکل کے اس دنیا میں آتا ہے تو وہ گھبرا کے رونا شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ اپنی کائنات سے نکلا ہے تو شاید وہ مر رہا ہے۔ جب وہ اپنی کائنات سے اس دنیا میں آتا ہے تو وہ روتا ہے کہ شاید میں مر رہا ہوں، ادھر والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ پیدا ہو رہا ہے۔ امام نے فرمایا اے جابر جیسے اس دنیا کے سامنے شکم مادر کی حیثیت ہے ویسے ہی اس کائنات اور اس عالم کے سامنے اس دنیا کی حیثیت ہے۔ جب تم ادھر سے ادھر جاتے ہو تو ادھر والے رو رہے ہوتے ہیں کہ وہ مر رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب زندہ ہو رہا ہے۔ یقیناً ہم میں سے جو چلے گئے وہ ہم سے بہتر جگہ پہ چلے۔ میں اکثر اس آل ثواب کی مجالس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم مذہب جعفریہ، ہم آل محمد کے نوکروں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کی جدائی پہ روتے ہیں، صرف ہم اس کی جدائی کا کرتے ہیں، ہمیں اس کی عاقبت کا یقین ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ ہم سے بہتر جگہ پہ چلے گئے۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا اس دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زینت ہوتی تو میں اپنے شیعوں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھر کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی، لیکن مولا نے فرمایا اے میرے شیعوں اس دنیا میں زینت نہیں ہے، اس دنیا میں تمہارے لیے کوئی زینت اور کوئی آرائش نہیں ہے۔ بس آخری جملہ میں کہوں گا فضیلت کے حوالے سے، ہم میں سے ہر شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اسے مولا کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ زیارت مولا کی مرتے ہوئے کیوں ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد ہی انسان امام کو کیوں دیکھتا ہے؟ اس لیے کہ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک روح ہے اور ایک نفس۔ موت روح کو نہیں آتی، موت نفس کو آتی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ نفس چکھے گا۔ اور خواہشات دنیا میں جتنی خواہشات ہیں وہ خواہش روح کی نہیں ہوتی، وہ نفس کی ہوتی۔
کیونکہ ہم اسے کہتے ہیں نفسانی خواہشات. بہتر گھر نفس کی خواہش، بہتر گاڑی نفس کی خواہش، اچھی نوکری نفس کی خواہش. دنیا میں ساری زندگی انسان جتنی خواہشات کرتا ہے وہ خواہشات بدن کی نہیں ہوتی. بدن تو ایک پنجرہ ہے جس کے اندر نفس رہتا ہے، خواہشات ہیں نفس کی. جس کی ساری خواہشات ہوتی ہیں، جو ساری زندگی خواہشات کرواتا ہے اور بدن کو مجبور کرتا ہے کہ بدن ہر وہ کام کرے جو نفس چاہتا ہے، جو ساری زندگی خواہشات کرتا ہے، وہ آخر میں مر جاتا ہے. جیسے ہی وہ مرتا ہے تو روح امام کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے. روح اور امام کے درمیان جو چیز حائل ہے اسے نفس کہتے ہیں. نفس مرا، امام کو دیکھنا شروع کر دیا. اگر زندگی میں بھی امام کو دیکھنا چاہتے ہو، نفس ختم کرو، زیارت ہونی شروع ہو جائے. تو میں سے اگر آج بھی کوئی چاہتا ہے کہ میری مولا سے ملاقات ہو تو کس شیعہ کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا موجود نہیں؟ ہر ایک کا عقیدہ ہے. ہماری دعائیں کون سنتا ہے؟ ہمارے آقا و مولا. ہماری التجائیں کون سنتا ہے؟ ہمارے آقا و مولا. ہمارے اعمال کس کے سامنے جاتے ہیں؟ ہمارے مولا کے سامنے. تو جو امام ہمارے اتنا قریب ہے، جو ہمارے امام ہمارے اتنا قریب ہے، ہم اسے دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ پھر ایک بات کہہ کے تسلی ہم دے دیتے ہیں کہ وہ غائب ہے. امام غائب نہیں، امام حاضر ہیں، امام موجود ہے. ان کی غیبت الہی غیبت ہے، وہ اللہ کے ہونے کی دلیل کا نام ہے. آج پوری دنیا کے مسلمانوں سے کوئی پوچھے کہ تمہارا اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. ہم کہیں گے ہمارے اللہ پہ بات بعد میں کرنا، ہمارا ایک امام بھی ہے جو ہے اور نظر نہیں آتا. لیکن امام سے ملاقات، نفس کی خواہشات کو ختم کریں اور امام سے ملاقات ہو جائے. آپ اصالہ ثواب کی مجلس میں آئے ہیں، آپ بلندی درجات کی مجلس میں آئے ہیں، اور موت کی مجلس اور موت کی محفل ہر انسان کو ایک الارم سائن کرتی ہے کہ ہم نے بھی مرنا ہے. جیسے ہم آج کسی کی مجلس پہ آئے ہیں، کسی کی اصالہ ثواب کے لیے آئے ہیں، کل ایسا ہی کوئی وقت ہوگا کہ ہمارے اصالہ ثواب کے لیے بھی کوئی ایسی محفل ہوگی. تو اس لیے مولا امیر المومنین فرمایا کرتے ہیں کہ اپنے زندگی میں روز نہیں تو 7 دن کے بعد، 7 دن کے بعد نہیں تو 1 مہینے میں 1 بار قبرستان ضرور جایا کرو. مولا امیر المومنین نے کوفہ کے قبرستان کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہا تھا، یہ شہر، یہ قبریں ان لوگوں سے آباد ہیں جو سمجھتے تھے کہ دنیا ان کے بغیر چل نہیں سکتی. یہ قبرستان ایسے لوگوں سے بھرا پڑا ہے جو یہ سمجھتے تھے کہ نظام زندگی ہمارے بغیر رک جائے. مولا نے کوفہ کے قبرستان کے باہر کھڑے ہو کے کہا، اے خاموش شہر کے مکینوں، تمہارے گھروں میں اور آباد ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہارے مال تقسیم ہو گئے. ادھر والی دنیا کی تو یہ خبر ہے، میں تم سے پوچھنے آیا ہوں ادھر والی دنیا کی کیا خبر ہے؟ تو یقیناً ہم میں سے ہر کوئی موت کی تیاری بھی کرتا ہے، لیکن آج کی مجلس کا بہترین تحفہ یہ ہے کہ اپنے امام کی معرفت کے لیے اپنے امام سے ملاقات کے رستے کو ہموار کریں. رستہ مشکل ہے، ناممکن نہیں. امام اپنے شیعوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن صرف اور صرف اگر ہم سے غفلت ہے تو محبت کی کمی نہیں ہے، معرفت کی کمی ہے. دعوی محبت ہے لیکن عدم معرفت اور ناقص معرفت. ناقص معرفت نہ ہو تو امام سے ملاقات یقینی. ہمارے آقا و مولا جس مرحوم کی بلندی درجات کی مجلس ہے، آج کی مجلس کے ایک ایک حرف، ایک ایک جملے کا ثواب ان کی روح تک پہنچائے اور انہیں چہاردہ معصومین علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے. آپ جتنے بھی حاضرین تشریف فرمائے، آپ تمام کے مرحومین کو مولا آل محمد علیہ السلام کا قرب عطا فرمائے. موت گھر والوں کو تڑپا دیتی ہے، لیکن بیٹیوں کو تسلی دینے کے لیے کوئی بزرگ آ جاتا ہے، بیٹوں کو گلے لگانے کے لیے کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے. ہائے کربلا میں حسین کی غربت، سجاد سے بابا کی تعزیت کسی نے نہ کی اور سکینہ کے سر پہ پیار کسی نے نہ کی.
جس کو یتیمی کا پیار دینا چاہیے تھا اسے تماچے لگے، اور جس کے سر پہ دستار رکھنی چاہیے تھی اس کے ہاتھوں پہ ہتکڑیاں آ گئی۔ بہنوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھائی کا چہلم بھائی کے گھر کرے، بہن کی خواہش ہوتی ہے کہ بہن پردیس میں رہتی ہو، دور رہتی ہو، خدا نہ کرے وطن میں اس کا بھائی دنیا سے چلا جائے تو وہ لوگوں کی منتیں کرتی ہے کہ جنازہ دیر سے کروا لینا، میرا انتظار کرنا۔ آج بہنیں غیر ملک میں بھی بیٹھ کے بھائی کی تدفین اپنے بغیر برداشت نہیں کرتی۔ ہائے غربت سیدہ، 10 محرم کی عصر کو کریم کربلا گھوڑے کی زین سے گرے، 11 محرم کی صبح ہاتھوں میں رسیاں پہن کے لاشوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے رو کے کہتی ہے حسین میرا ایک نہیں میرے کئی مارے گئے، حسین میرا بڑا جی چاہتا تھا میں آپ کا چہلم کربلا میں کرتی، لیکن مجبوری بن گئی ہے، امت رسیاں لے کے آ گئی ہے، حسین پتہ نہیں خبر نہیں دوبارہ آؤں یا نہ آؤں، ایک بار اپنا چہرہ دکھا۔ اے حسین میں نے آخری وقت میں تجھے تب دیکھا تھا جب تو خیمہ میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آپ آئے تھے اور میں نے آپ کی پیشانی سے تیر نکالا تھا۔ اے حسین میں نے آپ کا 70 قدموں پہ سجدہ دیکھا۔ اے حسین میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے ایک بار ذرا بلا کے بتائیں کہ آپ کہاں ہیں۔ مقتل کی کتابیں دیکھ کہتی ہیں کہ کبھی شہزادی دائیں دیکھتی تھی، کبھی بائیں دیکھتی تھی، دائیں بھی لاشوں کا ڈھیر بائیں بھی لاشوں کا ڈھیر۔ کہیں سے جب شہزادی کو بھائی نظر نہیں آیا تو بی بی نے رو کے کہا میں علی کی بیٹی ہو کے بلا رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا ٹوٹے ہوئے تیر پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آواز آئی علیہ علیہ یا بنت محمد، اتر رہا اونٹ سے، اے محمد کی بیٹی تیرا حسین یہاں ہے۔ شہزادی نے جو ہی ٹوٹے ہوئے تیروں تلواروں پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے بھائی کی آواز سنی تو کسی نے علی کی عالیہ بیٹی کا اونٹ بٹھایا نہیں، بی بی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترے تھے، بی بی پتھروں کی جانب ایسے چلی جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے تھے۔ بی بی نے جا کے کوہنیوں سے پتھر ہٹائے، پتھر ہٹاتے ہٹاتے بھائی کی لاش پہ نظر پڑی، بہن کو بھائی کا سر نظر نہیں آیا، رو کے کہتی این این راس الحسین، حسین آپ کا سر کہاں گیا؟ کٹی ہوئی رگوں سے آواز آئی میرے سر کا نہ پوچھ، مجھے بتا این الردا، تیری چادر کہاں چلی گئی، تیرا برقع کہاں چلا گیا؟ بس میں صدا سے معافی مانگ کے جملہ کہوں گا، بی بی جب بھائی کی لاش پہ بیٹھی تو سر کے بال سیاہ تھے، جب اٹھی تو سر کے بال سرخ ہو گئے۔ امت نے ایسا ظلم کیا مصطفیٰ کی بیٹیوں پہ، شہزادی کی خواہش رہی کہ میں ایک بار تو بھائی کا لاشا دیکھوں، لیکن بھائی کی لاش سے زخمی ہو کے اٹھ کے چلی۔ میرا اللہ میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ آج کی مجلس کا مکمل ثواب مرحوم سید حسین نقوی صاحب، ان کے خانوادہ کے جتنے مرحومین، آپ حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، ان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے۔ میرا مالک وطن عزیز کے علاوہ، پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں تمام کی حفاظت فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے۔ اپنی خاص عزت و عظمت و جلالت کا واسطہ، اپنے خاص اسماء حسنہ کا واسطہ، میرا مالک جو بے روزگار ہے انہیں روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے انہیں اولاد عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرا مالک میرے بھائی کی اس محنت محبت عقیدت کو قبول فرمائے۔ میرے مالک واسطہ محمد و اہل بیت محمد کی عزت و عصمت و طہارت کا، میرے مالک آل محمد کے محب جہاں جہاں بھی دنیا میں رہتے ہیں، میرا مالک ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں مولا کی معرفت نصیب فرمائے، مولا کی محبت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔